پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ کے مطابق حسب وعدہ عدویہ بحران کے حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جناب جسٹس مقبول باقر نے کل اپنی جس تشویش اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے وہ بجا طور پر انسانی صحت کے لیے، ان کے درد اور مریضوں کی تکالیف کے لیے بروقت ایک مخلصانہ اور دردمندانہ کوشش ہے. یہ بات نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کی جانب سے کی جاتی تو شاید ان کی عزت میں زیادہ اضافہ ہوتا، لیکن دوستوں کے مشورے سے وہ مٹی پاؤ والی پالیسی پر تاحال چل رہے ہیں، جس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا. نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر کو میں ڈرگ ایڈمنسٹریشن اور ان سے جڑے سرکاری اداروں کی، جن کی براہ راست ذمہ داری ادویہ کی فراہمی، مقررہ قیمتوں پر عمل درآمد اور غیر قانونی دواؤں کے کاروبار کی روک تھام ہے، وہ گزشتہ 5 سالوں سے کیا کر رہے ہیں، ان کی اجمالی تفصیل نگراں وزیر اعلیٰ اور نگراں وزیر صحت سمیت میں آپ کے سامنے چشم کشا حقائق پیش کرنے جا رہا ہوں. اس محکمے کے براہ راست ذمہ دار محکمہ صحت کے ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل مولا بخش شیخ ہیں، جنہوں نے کراچی سمیت اندرون سندھ کے ڈرگ انسپیکٹر کو ATM مشین بنا کر رکھا ہوا ہے، اور صرف کراچی کے ڈرگ انسپیکٹروں سے وہ 50 لاکھ روپے بطور رشوت 4 حصوں میں یعنی ہر ہفتے تقریباً 12.5 لاکھ روپے وصول کرتے ہیں. سندھ میں چیف ڈرگ انسپیکٹر کی 19 گریڈ کی اسامی خالی ہے اور 19 گریڈ کی خاتون افسر بھی موجود ہیں، لیکن گریڈ 18 کی سینیارٹی لسٹ میں نمبر 1 کے ڈرگ انسپیکٹر کو سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس چیف ڈرگ انسپیکٹر سندھ کا اضافی چارج دے رکھا ہے. خاتون افسر کی تقرری اس لیے نہیں کی جا رہی ہے کہ نہ تو وہ تقرری کی رشوت دینے پر آمادہ ہیں اور نہ ہفتے میں 10-12 لاکھ روپے بٹور کر ڈرگ انسپیکٹروں سے ان کو دینے کی ذمہ داری لینا چاہتی ہیں. گزشتہ دنوں ترقی کے سلیکشن بورڈ کی میٹنگ تھی، جس میں گریڈ 18 کے 19 میں ترقی پانے والوں کا کیس مولا بخش شیخ نے مطلوبہ رشوت کا ہدف پورا نہ کیے جانے پر ان کی ترقی کا کیس بورڈ میں نہیں لے کر گئے. اسی طرح سے حیدرآباد، میرپور خاص، لاڑکانہ، سکھر میں کوئی ریجنل ڈرگ انسپیکٹر نہیں ہے. کراچی میں حال ہی میں تعینات کیے جانے والے ریجنل ڈائریکٹر عبدالحفیظ ٹونیو، جو گریڈ 18 کی سینیارٹی لسٹ میں نمبر 2 پر موجود ہیں، ان کی تقرری بھی سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس محض بھتہ وصولی کے لیے کی گئی ہے. گزشتہ 10 ماہ سے کوالٹی کنٹرول بورڈ کے سیکریٹری کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے یہ اہم اسامی تاحال خالی ہے. قانون کے مطابق بورڈ کا اجلاس 2 ماہ میں ہونا لازمی ہے، جس میں عدویہ کے مقدمات کو ڈرگ کورٹ میں بھجوانے سمیت دیگر اہم فیصلے قواعد کے مطابق کیے جاتے ہیں. لیکن جب سے خاتون سیکریٹری کوالٹی کنٹرول بورڈ بنی، 3 سال میں بورڈ کے صرف 3 اجلاس ہی منعقد ہو سکے. ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ٹیسٹنگ رپورٹ ڈسپلنز آف پروٹوکول کے مطابق نہ ہونے پر ادویہ کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ملزمان بآسانی بری ہو جاتے ہیں.
جبکہ عدالت نے واضح طور پر تجزیاتی رپورٹ کو قواعد کے مطابق جمع کرانے کی ہدایت دی ہوئی ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے۔ ابھی حال ہی میں گزشتہ روز ضلع کیماڑی کے ڈرگ انسپکٹر نے وہ خام مال چھاپے میں پکڑا جو جعلی ادویہ کی تیاری میں استعمال ہو رہا تھا۔ اس فرض شناسی پر مذکورہ ڈرگ انسپکٹر دلاور جسکانی کو موجودہ سیکریٹری صحت سہیل قریشی نے شارپ شیٹ دینے کے بجائے معطل کر دیا ہے۔ اب نگراں وزیر اعلیٰ خود فیصلہ فرمائے کہ مذکورہ انتظامی ڈھانچے میں رہتے ہوئے سندھ میں ادویہ کے غیر قانونی کاروبار کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج جمعہ 25 اگست کو نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین کی چلتی پھرتی تصویر فہیم چاچڑ کے ہمراہ توسیعی حفاظتی ٹیکہ جات کے ہیڈ آفس سمیت صحت کے دیگر اداروں کا معائنہ کیا ہے۔ فہیم چاچڑ قومی سلامتی کے اداروں کے رپورٹ کے مطابق سسٹم کا حصہ بتائے جاتے ہیں اور محکمہ ریونیو کے ملازم ہوتے ہوئے محکمہ صحت میں 5 سال سے زیادہ عرصے سے براجمان ہے، جبکہ محکمہ صحت میں 487 میگا کرپشن کیسز جس میں ہیپاٹائٹس، ایڈز، ملیریا، PPHI جیسی لمیٹڈ کمپنیوں، DHQ، THQ، NICVD کے اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز کھلنے جا رہے ہیں۔ ان کیسوں کے اہم کرداروں کو باقی رکھنا کیا نگراں وزیر صحت کے حلف کے مطابق ہے، جبکہ محکمہ صحت سندھ میں سابق DG ہیلتھ ڈاکٹر ہادی بخش جتوئی کو نیا نگراں وزیر صحت بنانے کا مطالبہ سامنے آ چکا ہے۔ ناظرین، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر کی جانب سے سندھ حکومت سے گرانٹ لینے والے صحت کے اداروں کو آڈٹ کرنے کا حکم نگراں حکومت تشکیل دینے والوں کا وہ ایجنڈا ہے جس پر دیگر محکموں میں عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے اور محکمہ صحت سندھ میں بھی جلد شروع ہونے جا رہا ہے۔ نگراں وزیر صحت لاعلمی کی بنیاد پر DG ہیلتھ سمیت ایسے ملازمین اور افسران کی پیٹھ ٹھوک رہے ہیں جو عدالت عظمیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے تعینات اس سسٹم کا حصہ ہے جس کو ختم کرنا نگراں حکومتوں کا اہم ٹاسک ہے۔ ان تمام معلومات پر مبنی رپورٹ انشاءاللہ ہفتے کو آپ ملاحظہ فرمائیں، جن میں نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ میں مولا بخش شیخ کا ایک اور روشن کارنامہ پر مبنی خصوصی رپورٹ کا اہم حصہ بھی شامل ہوگا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان پائندہ باد۔